بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلا دیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ گورا پیدا ہوگا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں جنم نہیں لیتیں۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے اور زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب بھی فائدہ دیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں طاقت قائم رہتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلجم کھائیں۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم اور ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ ناظرین، جو ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں ایسے لوگوں کے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ بکری کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کی دھار پر زبان لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عورت شادی کے بعد شہوت کی کمی کا شکار ہو تو روزانہ اسے تھوڑا گڑ کھلانا چاہیے۔ سوتے وقت ٹانگوں پر چادر ڈالنے سے گھٹنوں کے درد سے حفاظت ہوتی ہے۔ بند کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے استعمال سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہاتے وقت پانی کی بالٹی میں گلاب کی پتیاں ڈالنے سے خارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ زیادہ چاول پتھری کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد وغیرہ کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی ضرور پیو۔ چوہے پکڑنے ہوں تو گھر کے کسی کونے میں ابلا ہوا انڈا توڑ کر رکھ دو، گھر کے سارے چوہے اکٹھے ہو جائیں گے۔ نوٹ پر چائے گر جائے تو نوٹ کو کپڑے والے نیل میں ڈبو کر دھوپ میں خشک کر لیں، نوٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے کے شوقین عورتوں میں لیکوریا کا مرض زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مرد کی 3 طاقتیں جو عورت کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہیں، ایک شرمیلا پن، دوسرا عزت کرنے والا اور تیسرا شریف۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں: جامن، انگور، سنگترا، لال سیب اور فالسا۔ صبح نہار منہ گلاب کی پتیاں کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سینے اور پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے پیاز کو چربی میں پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں سے لیسدار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ کچا انار کھانا گردوں میں پتھری کرتا ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے: رحم دلی، پرہیزگاری، وفاداری، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بناؤ، صحت مند رہو گے
اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہو گے۔ جن کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہو، گرمی دانے نکلتے ہوں، وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کرے۔ شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے سے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، زندگی بڑھ جائے گی۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجوریں استعمال کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر لیپ کریں۔ کالی مرچیں اور بادام پیس کر کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر خارش سے بچنا چاہتے ہیں تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے قوت باہ کم ہو جاتی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا ہے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دھوپ میں جانے کی وجہ سے منہ پر کالے داغ پڑ جائیں تو لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر رات کو چہرے پر لگا کر سویا کریں اور صبح اٹھ کر صابن سے اچھی طرح منہ دھو لیا کریں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے اور بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ زیتون کے تیل میں انڈے ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے افراد پر شوگر جلدی حملہ کرتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں، اس سے وزن چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا۔ جو روزانہ کچی ہری مرچیں کھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی، تھکاوٹ دور ہوگی۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، یہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے، آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیا کریں۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ واش روم میں 4 منٹ سے زیادہ لگیں تو جان لیں یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔
کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر کے دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ مہینے کے اندر 2 بار بکرے کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی۔ ارکے گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں بھگو کر کھائیں، اس سے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ روزانہ گڑ کھانے سے بال جھڑنے رک جاتے ہیں۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، جس سے نقصان کا خطرہ ہو اس پر احسان کر کے اس کی زبان بند کر دو، کیونکہ احسان تیز دانتوں کو کندہ کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوگی اور اس سے چھوٹا قد بڑھنے لگتا ہے۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ ابلے ہوئے انڈے صبح سویرے کھانے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ابلا ہوا انڈا آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موتیا کی علامت کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے روزانہ ایک انڈا تو لازمی کھائیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل روزانہ کی بنیاد پر پیناڈول استعمال کی جا رہی ہے، جو جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ گردوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ اب ختم اور بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ تورئی کی سبزی کھائیں۔ تورئی کی سبزی کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ معدے میں سوجن کی بڑی وجہ پیناڈول ہے۔ اس کا زیادہ استعمال بھوک کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد اور جسم میں سوجن اور پانی کی کمی کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سبز الائچی 5 عدد اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 یا 3 بار ایسا کرنے سے دمہ جیسی بیماری اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ گھبراہٹ کا تعلق ہماری ذہنی صورتحال سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر لونگ لیموں میں دبا کر گھر کے کونے میں رکھیں تو مچھر مکھیاں نہیں آتی۔ دنیا کی سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی۔ آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں بیٹھنا طبی اعتبار سے سخت نقصان دہ ہے اور اس سے جسم میں خون کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں اور امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔